بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے روحانی سفر طے کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے ان کی وابستگی ہے، عملیات کی جستجو میں روحانیت کو سیکھنے کے لیے اور ہمارے اور اپنے سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ عام لوگ کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں لیکن پریشان ہیں اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، پریشان ہیں اپنے روحانی بیماریوں کی وجہ سے، پریشان ہیں اپنے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ اس کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 37 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن مکمل ہو چکی ہے، اور رمضان ٹرانسمیشن کے بعد آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے عملیات کا سلطان۔ یوں تو رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار اور عملیات کی برکتیں بھی سمیٹیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر سال ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آج عملیات کا جو سلطان ہے اس کے اندر یقیناً آپ کے لیے کوئی خاص ہی عمل ہوگا، اور ایسا عمل جو چاند گرہن میں بڑا سری و تاثیر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا چاند گرہن کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب 5 مئی کو چاند گرہن ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں جگہ جگہ مختلف باتیں مجھے سننے میں آئی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ خونی چاند گرہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس میں حب کا عمل کر لیں، کوئی کہہ رہا ہے اس میں کسی کو دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عمل کر لیں، کوئی کہہ رہا ہے اس میں حاضری کا عمل کر لیں، کوئی کہہ رہا ہے اس میں مقلان کی حاضری کر لیں۔ تو یہ 5 مئی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تعلق ہے اس کا جو چاند گرہن ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چاند گرہن ہے کیا، اور چاند گرہن کے اندر ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی تاثیر کیوں بدل جاتی ہے۔ بھائی ہم ڈیلی اپنا سبق پڑھ رہے ہیں، ہم ڈیلی اپنا عمل پڑھ رہے ہیں، اب چاند گرہن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس سے ہمارے پڑھائی کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے؟ ایسی کون سی خاص بات ہے چاند گرہن میں؟ عاملین چاند گرہن اور سورج گرہن اور اموس کی رات کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کیا ان کو مہینے میں کچھ اور تاریخیں نہیں ملتی؟ چاند گرہن کے ہی دامن کو ہم نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اب دیکھیں، ہر سوشل نیٹ ورک پر، ہر یوٹیوب چینل پر ہر بندے نے چاند گرہن کے متعلق عمل بتایا ہوا ہے، لوگوں کو دماغ خراب کر دیا ہے کہ بھائی یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو۔ کیوں کر لو؟ کس لیے کر لو؟ کیا چاند گرہن میں عمل کرنے سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں؟ اور اگر ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ پریشان ہیں بھی ساری پوری دنیا چاند گرہن پہ عمل کیوں نہ کر لے، اس کو عام دنوں میں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو ہم چاند گرہن اور سورج گرہن کے دامن کو کیوں پکڑ لیتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن آنے والا ہے اور چاند گرہن آنے والا ہے؟ پہلے اس کی تھوڑی سی حقیقت سمجھ لیں۔ چاند گرہن بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ چاند اور سورج کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے نا تو چاند جو ہوتا ہے نا وہ تاریخی میں چلا جاتا ہے۔ اب جیسے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اچھا،
سورج کی روشنی میں اور چاند کی روشنی میں فرق ہے. ایسا فرق ہے کہ جیسے ایک سمندر کا کھارا پانی اور ایک آپ کے گھر میں استعمال کیا ہوا منرل واٹر. آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ منرل واٹر. یقیناً سمندر کا پانی آپ نہیں پیتے، جبکہ آپ سمندر کے قریب پیاسے مر جائیں گے، آپ سمندر کا پانی نہیں پئیں گے، جبکہ پانی تو وہ بھی ہے. بالکل اسی طریقے سے روشنی کی جو مثال ہے نا، سورج کی اپنی جو روشنی ہے نا، وہ اس حد تک اپنے اندر ایک درجہ حرارت رکھتی ہے کہ اس کی تپش کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ اگر زمین کے بارے میں اگر بات کی جائے نا، تو جب سورج جب گردش کرتا ہوا جب زمین کے قریب آتا ہے نا، تو گرمی کی جب حدت بڑھتی ہے نا، تو زمین پر رہنے والے انسانوں کا حال برا ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے کوسوں دور ہے سورج. لیکن اگر ہم چاند کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو چاند جتنا ہی زمین کے قریب آ جائے وہ ایک ٹھنڈک سا احساس ہمیں ملتا ہے، جبکہ روشنی وہی ہے جو سورج کی ہے. تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے، سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو چاند ایک فلٹر ہے جو سورج سے روشنی لے کے اس کو ریفائن کرتا ہے. جس طریقے سے منرل واٹر کا پلان ہوتا ہے نا، جو پانی کو کھارے کو میٹھا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ نیچرل قدرتی ایک پروسیس ہے، یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ چاند سورج سے روشنی لے کے اس کو زمین کے اس حد تک پہنچاتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اب سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی، کہتے ہیں کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو روح زمین پر جو نا شیاطین جنات بکھیر دیے جاتے ہیں. حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، حکم ہوتا ہے نا کہ اپنی کھڑکیوں اور دروازے بند کر لیے جائیں، کیونکہ شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی. لیکن سورج کی روشنی کا کچھ جز چاند کے اندر محفوظ ہے، جو وہ روشنی ہے اس کے اندر. اب وہ روشنی جو ہے نا، وہ ہمارے زمین جو ہے نا، وہ سمجھ لو کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، جبکہ روشنی وہی ہے. کہتے ہیں اگر روشنی نہ ہو نا، تو یہاں پہ شیاطین کا راج ہو، انسانوں کو نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں جتنے بھی اندھیرے کی جگہ ملے گی، جتنی بھی قدیمی جگہ ملے گی، جتنی بھی ویران جگہ ملے گی، اور جتنے بھی شیاطین تمہیں ملیں گے، وہ ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جیسے اندھیرا ہو. تو چاند کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے جو شیاطین ہوتا ہے نا، شیاطین جو ہوتے ہیں نا، ان کا جو پریشر ہوتا ہے، ان کا جو زور ہوتا ہے، ان کی جو قوت ہوتی ہے، وہ چاند کی روشنی توڑتی ہے، اس کو ختم کرتی ہے، اس کی پاور کو کم کر دیتی ہے. کہ جیسے ایک شخص ایک بہت انتہائی قوت کا حامل ہے، انتہائی قوت کا حامل ہے، لیکن اس کو بخار چڑھ گیا، وہ ایک لاگر سا ہو گیا، اس سے اب ایک جگ نہیں اٹھایا جا رہا، جبکہ وہ 100 کلو ویٹ اٹھا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے. اور جب وہ صحت مند ہوگا تو وہ 100 سے 200 کلو کا ویٹ اٹھائے گا اپنے ہاتھ میں. اسی طریقے سے شیاطینی قوت کو توڑتی ہے چاند کی روشنی، کیونکہ چاند جب روشن ہوتا ہے، جب اس کی زمین پر روشنی پڑتی ہے نا، تو اس سے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، یعنی کہ زمین ایک ایسی چیز ہے. اب دیکھیں نا، اب میں اس کی مثال ایک چھوٹے سے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو فقہی معاملات ہیں اس میں کہتے ہیں نا کہ زمین کب پاک ہوتی ہے، یا تو اس کو پانی سے اچھی طریقے سے دھویا جائے، یا پھر اتنی دھوپ پڑے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کی حدت، یعنی کہ سورج کی شعاعیں، اس کی دھوپ اتنی پڑے تو وہ جگہ پاک ہونے لگتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہوا کہ روشنی ہر چیز کو پاک کرتی ہے، ہر ناپاک چیز کو پاک کرتی ہے. جس طریقے سے پانی غسل کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر ہمارے جسم کو پاک کرتا ہے پانی. اب اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اس روئے زمین پہ کئی مخلوقات موجود ہیں کہ جن کی زندگی قائم صرف روشنی پر ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اب جب دن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ہماری جب زمین پر پڑتی ہے تو وہ ان کی زندگی ہے. اب جب سورج چھپ جاتا ہے تو وہ کمزور اور لاغر پڑ جاتے ہیں، تو پھر چاند کی روشنی سے ان کو انرجی ملتی ہے.
روحانیت کا کام کرنے والے لوگ رات ہی میں کیوں عمل کرتے ہیں، اور رات ہی کا پہلو ایسا کیوں ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب تعالی رات کے ایک پہر ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو کہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ کون لوگ ہیں جو مجھ سے بخشش چاہتے ہیں میں ان کو بخش دوں، کون لوگ ہیں جو گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں میں انہیں معاف کر دوں۔ رات کا پہر ہوتا ہے، دن کا پہر نہیں ہوتا، جبکہ رب کے لیے کوئی چیز مخصوص تو نہیں ہے، تو بزرگوں نے رات ہی کے پہر کو کیوں کہا؟ کہتے ہیں نا کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب قرآن میں چاند کی منزلیں بیان کی گئی ہیں کہ چاند اپنے کن کن منازلیں طے کرتا ہے اور کن کن پہروں سے گزرتا ہے۔ ایک لمحے میں رات میں چاند ایک ایسے پہر سے گزرتا ہے کہ جب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اس تجلی کے بالکل محور میں وہ پہنچ جاتا ہے نا تو قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس روشنی سے منعکس ہو کر روئے زمین پر وہ تجلیات الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو روحانیت کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو روحانیت کو جانتے ہیں، جو سلسلے کی تعلیمات کو جانتے ہیں، تو ان کو اس قاعدے قوانین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کی جو روشنی جب زمین پر جب پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اچھا سا فیل ہوتا ہے۔ اگر یہی چاند کی روشنی اگر مدھم ہو جائے، تاریخی میں ڈوب جائے، تو آپ کا جو سمندر ہے نا وہ پورا ساکت ہو جائے، اس میں تلاطم نہ ہو کسی قسم کا، کوئی شور نہ ہو۔ اب ہم سمجھتے ہیں شور ہوا کا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے نا تو وہ اس روشنی کا ایک انعکاس کا ایک عمل ہے کہ جو روشنی سمندر میں اس طریقے سے سفر کرتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ روشنی میں ہو جیسے روشنی کا انعکاس، کہ بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو، کہ پھر وہ اپنے تلاطم میں آتا ہے، اپنے مستی میں آتا ہے۔ یعنی کہ میرے اندر ایک ایسی قوت آ جائے اور میں اس قوت کو محسوس کروں تو میں پھولے نہیں سماؤں گا، اور اگر میں کوئی بیمار پڑ جاؤں تو میرا جسم لاغر ہو جائے گا۔ یہ تو ہے چاند کی وہ حقیقت، وہ روحانی پہلو جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چاند کی عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اہمیت کیا ہے اور چاند کی روشنی میں اہمیت کیا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو رات کے اعمال ہیں وہ رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے سورہ مزمل شریف ہو گئی، اسم بدھو کا عمل ہو گیا، سورہ یاسین شریف ہو گئی، چہل کہف ہو گئی۔ یہ رات کے پہر میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، جیسے جلالی اعمال ہو گئے، جیسے آیت کریمہ ہو گئی، جیسے یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام کا عمل ہو گیا، وہ سورج کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اس ننگے سر کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے، ننگے پیر کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف، چاند گرہن کی طرف۔ کہتے ہیں کہ جب چاند کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، وہ ایک تاریخی میں ڈوب جاتا ہے، تو اس میں جو شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے نا وہ 25% سے بڑھ کر 75% تک چلا جاتا ہے۔ تو 75% تک جب وہ چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی ایک اندر ایک ایسی قوت کا استعمال کرتے ہیں جو نگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں۔ وہ روح زمین پہ رہنے والے لوگوں کو تنگ و پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے کو تنگ و پریشان کرنا شروع کر دیں۔ اچھا دیکھو، ایک بات یاد رکھنا،
کہ اگر شریعت کے روح سے دیکھا جائے نا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو نا قدرتی غصہ اور عتاب کا مظاہرہ کرتا ہے، جو یعنی کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ رب ناراض تو اپنے بندوں سے نہیں ہوتا، وہ ایک آزمائش سے بندوں پر ڈالتا ہے، مطلب ایک غصہ آتا ہے کہ ایک قدرتی غصے کی حالت پہ جو ہوتا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ جب رب جلال میں ہوتا ہے نا اپنے، تو پھر وہ سورج گرہن ہوتے ہیں اور چاند گرہن ہوتے ہیں۔ اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بروز قیامت جب قریب ہوگی تو کثرت سے چاند گرہن اور سورج گرہن ہوں گے۔ تو اس چاند گرہن کے اندر ہمیں کیوں استغفار کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں ہمارے دین نے کہا ہے؟ کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز خسوف کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ آپ رب کے حضور سجدے میں گر جایا کرتے تھے، استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ آپ کوئی دوسرے اعمال تو نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی کوئی اعمال نہیں کرتے تھے، کثرت سے استغفار پڑھتے تھے۔ کسی بزرگ نے پوچھا، ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ یہ بتائیں کہ جب چاند گرہن آتا ہے تو لوگ کیوں مختلف اعمالوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ کوئی حرف سمامت کے پیچھے لگ گیا، کوئی سورہ مزمل شریف کے پیچھے لگ گیا، کوئی چہل کاف کے پیچھے لگ گیا، کوئی کسی چیز کے پیچھے لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایک ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جو ہمارے ان تمام اعمالوں پر غالب آ جائے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھو، کوئی دوسرے عمل نہ کرو، صرف وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ پڑھو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ رب تمہیں بخشنے والا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جب چاند گرہن لگتا ہے اور جب چاند گرہن کے اثرات روح زمین پر پڑتے ہیں تو ہر بنی نوع انسان جو اس دنیا میں زندہ ہیں ان کی شخصیت اور ان کی زندگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ کسی پہ اثر ایسا ہوا کہ کسی نے ہلکے سے بال ماری، کسی کا ایسا ہوا کسی نے تیز بال مار دی، کسی کا اثر ہوتا اس نے بہت تیز بال مار دی۔ تو ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین جو عمل بتایا بزرگوں نے وہ بتایا استغفار۔ اچھا اب اس کا فائدہ سن لیں۔ وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ کی کثرت کرنے سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسے دائرہ حصار میں آ جاتا ہے کہ ہر نیگیٹیوٹی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی ناگہانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر میری وہ بہنیں جو امید سے ہیں، جو حاملہ ہیں، کہ کسی کا 7 مہینہ چل رہا ہے، کسی کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، کسی کا 9واں مہینہ چل رہا ہے، اور کسی کو خبر ملی ہے بھی کہ وہ پیگننٹ ہے، ان خواتین کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں اور کوشش کریں کہ جب چاند گرہن ہو، ویسے عموماً یہاں تو چاند گرہن کا جو ٹائمنگ بتائی گئی ہے وہ رات 8:14 سے شروع ہوگا اور پھر 6 مئی یعنی کہ 12:45 تک وہ رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اتنے ٹائم کے عرصے میں کوشش کریں، احتیاط اچھی چیز ہے، احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اس کو آپ شگون مان لیں، نہیں، کیونکہ بدشگونی بھی جو نا اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کہ جب کوئی خاص دن ہو نا، جیسے چاند گرہن ہو، یا تو نماز خسوف آپ پڑھ لیں، آپ خواتین اگر نہیں پڑھ سکتی اس کنڈیشن کے اندر آئی بس تو وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ کیسا کریں، لیکن کوشش کریں کہ اس وقت وہ آرام کریں اور وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اب ان کو فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سورج چاند گرہن کے جو اثرات اس روح زمین پہ جو پڑتے ہیں نا، جو لوگوں پر جو پڑتے ہیں، اور خاص کر وہ حاملہ خواتین پر جو اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، تو ماں اور بچہ استغفار کرنے کی کثرت کی وجہ سے، رب کا ذکر کرنے کی وجہ سے وہ ایک دائرہ حصار میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اثرات، اس کے نیگیٹیوٹی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیونکہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہا تھا شیطان کو نہ پوچھنا کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے نا۔
کہ ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہا تھا شیطان کو نہ پوچھنا کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب جب تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے نا تو سب سے پہلے شیطان دشمنی کرتا ہے اس سے کہ جو اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے. جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اس وقت باقاعدہ طور پہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہوتے ہیں جو اس بچے کی حفاظت کرتے ہیں دنیا میں آنے تک, اس کے بعد بھی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور جب فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں, اس کے باوجود بھی جب اس کے اثرات ہوتے ہیں نا تو وہ ماں کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں, ویسے نہیں ہوتے. جیسے انسان سے کوئی غلطی صدت ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہم پر جو آزمائش آتی ہے, ہم پر جو مصیبت آتی ہے, قرآن کہتا ہے نا کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے آتی ہے, یعنی کہ ہمارے اپنے ہی وجہ سے آتی ہے مصیبت. وہ ایسا نہیں کہ ہم چل رہے ہیں وہ آگے ٹکرا گئی مصیبت, نہیں, وہ یقیناً ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میری بہنوں سے, کہ جو امید سے ہیں, میرے بھائیوں سے جو بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ ابتدا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, اپنی ریاضت کر رہے ہیں, اس وقت احتیاط کریں اور کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بڑے کام کی بات میں آپ کو بتا دوں, بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ جب چاند گرہن لگا ہو اس وقت مرد اپنی بیوی سے صحبت ہرگز نہ کرے. مرد اپنی بیوی سے صحبت ہرگز نہ کرے, کیونکہ اس وقت اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچے کے اندر کوئی نہ کوئی نقص لازمی ہوتا ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہم احتیاط نہیں کرتے, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. آج کل لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. دیکھیے جبکہ سائنس ہر چیز کو اثرات کو بتا رہی ہے, علم الافلاق جو آج کی جو سائنس ہے وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں, ہر چیز کے اثر ہوتا ہے. بڑے بڑے پروفیسر جب اپنی عمر گزار کے نکلتے ہیں نا پھر وہ اپنے بچوں کو لیکچر میں بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا احتیاط کرا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھ کر آئے, وہ دیکھ کر آئے. اور ہم اپنے بزرگوں کی صحبت سے یہاں بیٹھ کے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو بتا رہے ہیں. وہی بات ہے جو وہ پروفیسر اپنی پوری زندگی گزار کر آ کے اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا باہر نہیں نکلنا, احتیاط کرنا. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ جب چاند گرہن کی جب ٹائمنگ ہو نا اس وقت صحبت نہیں کرنا چاہیے, اس وقت احتیاط کرنا چاہیے, اس وقت صرف اور صرف استغفار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے. اور جب چاند گرہن ختم ہو جائے, چاند گرہن کا جب ٹائم ڈیوریشن ختم ہو جائے 12:45 میں ختم ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ اپنے دیش میں اپنے ملک میں دیکھ لیں کس وقت ختم ہو رہا ہے. جب ختم ہونا آپ اس وقت اٹھو, اسی وقت غسل کر لو نیم گرم پانی سے, غسل کر لو. غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھ لو. صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جب انسان غسل کر لیتا ہے نا, جب چاند گرہن ختم ہو جاتا ہے تو اس غسل کرنے کے ساتھ ساتھ چاند گرہن کے جیسے بھی اثرات اس شخص پر موجود ہوں وہ سب کے سب اتر جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کون سے اثرات؟ جو مضر ہوتے ہیں, یعنی کہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کوئی شخص چاند گرہن میں اگر کثرت سے استغفار پڑھتا ہے, اور کثرت سے استغفار پڑھنے کے بعد, کثرت سے استغفار پڑھنے کے بعد جب ختم ہو جائے, اس کے بعد جب غسل کر لے, تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر بد, حاسدین کی حسد کی نظر, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر جادو بھی ہو نا تو اس کے بھی اثرات زائل ہو جاتے ہیں, اس کے بھی اثرات زائل ہو جاتے ہیں صرف غسل کر لینے کی وجہ سے. نہیں کرو آپ حروف ثوامت کا عمل, نہیں کرو آپ دوسرے اعمال بہت سارے. ہر عامل عمل بتا رہا ہوگا, ہر شخص عمل بتا رہا ہوگا, کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو, مشقت میں ڈالتے ہو, جب سب کچھ آسانی ہے تو. ہاں جو ریگولر عمل چل رہا ہے نا آپ کو اس کو فوکس کرو بس.
اگر آپ کا اس ٹائم پہ آپ کا عمل ہوتا ہے، آپ بیٹھو اپنا عمل کرو، لیکن اس وقت صرف کثرت سے استغفار کرو۔ اچھا، کثرت سے استغفار کرنے کے آپ کو سب سے بڑے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ آپ دائرہ ایک ایسے حصار میں آ گئے کہ جس نے آپ کو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، ہر قسم کے شیاطینی اثرات سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ دوسرا، آپ کے رزق میں کثرت سے برکت ڈال دی جاتی ہے جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ آپ اس تجربے کو آزما کے دیکھ لو، کم از کم 1000 بار تو لازمی پڑھ لو استغفار۔ اب آپ چھوٹا استغفار کرنا چاہو چھوٹا استغفار کر لو، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لو۔ لیکن میں اپنے مریدوں کو تعلیم کرتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو تعلیم کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں وبحمدہ استغفر اللہ، کیونکہ اس میں میں نے بڑی برکت دیکھی ہے۔ جب وبحمدہ لگ جاتا ہے نا استغفر اللہ کے آگے، تو یہ رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس میں عازم ہے۔ اگر آپ چاہو نا کہ رب آپ کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، تو آپ اس طریقے سے استغفار پڑھا کرو، وبحمدہ استغفر اللہ۔ میں کوئی عمل نہیں بتاؤں گا آپ کو آج چاند گرہن میں کوئی عمل تعلیم نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو عملوں کا سردار آپ کو تعلیم کر دیا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے وبحمدہ استغفر اللہ کا؟ اور خاص کر چاند گرہن اور سورج گرہن میں آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہو نا، یہ سمجھ لو کہ وہ اس کی کنجی بن جاتی ہے کامیابی کی۔ اب ایک بات بتاؤ، آپ نے اس سال 4 عمل کیے ہیں اور 5واں عمل کسی نے بتا دیا چاند گرہن میں یہ کر لو، اب 4 میں جو محنت آپ نے کری 100 کری، اب نیا 5ویں پہ کر رہے ہو، 4 سے بھی گئے اور 5ویں سے بھی گئے۔ تو بہتر کیا ہے کہ ایک کنجی لو، اس سے 4 عمل کھول لو، کم سے کم 1000 بار وبحمدہ استغفر اللہ میرے تمام شاگرد پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنا چاہے کثرت پڑھ سکتے ہو پڑھو گے، صرف چاند گرہن نہیں، چاند گرہن کے بعد بھی۔ اور وہ عاملین حضرات جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کثرت سے اپنے جو بھی عمل کر رہے ہیں، میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ بھائی تم نہیں کرو، میں کسی بھی شاگرد کو، کسی بھی مرید کو منع نہیں کرتا، اس نے جو عمل کرنا ہے کرے، لیکن میری بات پہ ضرور عمل کرے جو میں نے کہا ہے۔ میں نہیں منع کرتا اپنے کسی بھی پیر بھائی کو، کسی بھی شاگرد کو، کسی بھی مرید کو کہ تم عمل نہیں کرنا، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کرو، لیکن کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وبحمدہ استغفر اللہ کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھو، اور اس چاند گرہن میں آپ کھولو اپنے عمل۔ دیکھو چاند گرہن کے بعد مجھے فون کر کے بتانا کہ اس دن آپ نے کیا خواب میں دیکھا، اس وقت کیا آپ کو مشاہدہ ہوا، اس وقت آپ نے کیا فیل کیا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنی۔ میرے تاج ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، میرے حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، میرے دوسرے شاگرد ہو گئے، سارے وبحمدہ استغفر اللہ کی 1000 بار کے چاند گرہن میں پڑھیں گے، اور احتیاط کریں گے، فالتو باہر نہیں نکلیں گے۔ کوئی ضروری کام ہوگا تو باہر نکل جائیں گے۔ اور میری بہنیں کہ جو امید سے ہیں وہ کوشش کریں گے اپنے بستر پہ سکون سے لیٹ جائیں، ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے گھر کے اندر ہی رہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس کثرت سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب چاند گرہن میں آپ نے کتنے چاند گرہن گزارے ہوں گے، ذرا آج یہ چاند گرہن گزار لینا اس طریقے سے جو میں نے بتایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، پورے سال کرتے ہیں، میں ان کو خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب چاند گرہن ختم ہونا، اس کے ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد جا کے غسل کر لیں۔ اس کا غسل کرنے کا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کسی کا علاج کرتے ہیں نا، وہ کسی کے علاج کا اثر ان کے جسم پر ہوتا ہے، ان کے دماغ پر ہوتا ہے، ان کے قلب پر ہوتا ہے، ان کے جسم پہ کسی بھی اعضاء پر ہوتا ہے۔ جب چاند گرہن ختم ہونے کے بعد جب وہ غسل کر لیتے ہیں نا، تو وہ اثرات اسی وقت اس کے جسم سے نکل کے خارج ہو جاتے ہیں۔ غسل ضرور کرنا، یہی آپ کا عمل ہے اور یہی آپ کے لیے اس میں اعظم ہے۔ میں کوئی نقش نہیں بتا رہا، میں کوئی عمل نہیں بتا رہا، میں کچھ نہیں بتا رہا، ایسا عمل میں نے بتایا، ایسا طریقہ کار بتایا
کہ جو آپ کے لیے نفع بخش فائدہ مند ہوگا. اور یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ خونی ہے, یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہاں ایک کام یہ ضرور کر لینا, اسی ہفتے میں پیر والے دن کوئی چاول, میٹھے چاول بنا لینا, یا گڑ والے چاول بنا لیں, میٹھے چاول بنا لیں, یا پلاؤ بنا لیں, بریانی بنا لیں, آلو کی تہری بنا لیں. چاول کوئی سے بھی ہوں وہ تیار کر کے اپنے گھر میں کھا لیں, اپنے بچوں کو کھلا دیں. یعنی کہ جس طریقے سے ہم اصال کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو, اس طریقے سے کر کے آپ سب میں تقسیم کر دیں. کیونکہ چاول جو ہے نا, کہتے ہیں کہ پیر کا دن قمری دن ہوتا ہے. اور اس وقت چاند گرہن لگ رہا ہے, میرے خیال سے 5 تاریخ اب کی ہے, جمعے کی ہے نا شاید, ہاں 5 تاریخ جمعے کی ہے یہاں پر. تو پیر والے دن آپ میٹھا بنوا لیں, یا بریانی کی دیگ بنوا لیں, یا بانٹ دیں, کھانا کھلا دیں کسی کو, یہ کر لیں. ہر قسم کی ناگہانی آفت ہے محفوظ. انشاءاللہ ہمارا عملیات کا سلطان جو ایپیسوڈ ہے, یہی آپ کا عمل ہے, غسل کرنا ہے اور استغفار کی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے, اور کوئی عمل نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی عملیات کا سلطان آپ لوگوں تک اب کنٹینیو رہے گا. ہر بدھ والے دن انشاءاللہ عملیات کے سلطان کی ایپیسوڈ آتی رہے گی آپ کے لیے. اب میں اپنا نیا شیڈیول آپ لوگوں کو دے دوں گا کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ کس طرح ٹرانسمیشن کریں گے. اپنی نیا شیڈول میرا آنے والا ہے, اسی ہفتے میں لانچ کر دوں گا, آپ کو PDF کے ذریعے مل جائے گی. باقی میرے وہ طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس کے جن لوگوں نے رمضان میں ایڈمیشن لیا ہے طاق ہیلنگ لیول 1 میں, تو وہ اپنی رجسٹریشن جلد جلد کمپلیٹ کر کے اپنی جو فیس ہے وہ پے کر دیں, تاکہ میں ان کی کلاسز آغاز کر دوں. باقی انشاءاللہ لیول 1 والے ہیں وہ بھی جلدی سے لیول 2 میں رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں, اور جو لیول 2 والے ہیں وہ لیول 3 میں رجسٹریشن کر لیں, تاکہ میں اس ویک سے اپنے طاق ہیلنگ کی کلاسز کا آغاز کر سکوں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.